السلام علیکم۔ حیدری ایجوکیشنل کلب یعنی HEC TV چینل کی طرف سے آپ کو خوش آمدید۔ اور 10th کلاس کے اسلامک اسٹڈیز کا پہلے لیکچر ہم نے پڑھا تھا، آیت نمبر 1 2 3 اس کا ترجمہ اور سورت کا تعارف، یہ ہم نے پڑھا تھا اور کچھ ضروری باتیں وہاں آپ سے کی تھی۔ اب انشاءاللہ ہم اگلی دو آیات، آیت نمبر 3 اور آیت نمبر 4 اور 5 کو دیکھیں گے آج، اور اس کے اندر 3 مسائل کا ذکر انشاءاللہ کریں گے۔ اور یہ سوالات آپ کے سامنے لکھے گئے۔ اس سبق میں منہ بولے پیٹوں کے بارے میں کیا کہا گیا ہے، اور زہار کیا ہے، ادعیہ اکم سے کیا مراد ہے، لے پالک کا قرآنی حکم کیا ہے، سورہ احزاب میں کن باتوں کو منہ کی باتیں کہا گیا ہے، کیا کسی انسان کے سینے میں 2 دل ہو سکتے ہیں۔ تو انشاءاللہ آج کے اس سبق میں ہمیں یہ آنسر بھی مل جائیں گے اور ساتھ میں ہماری ٹرانسلیشن بھی ہو جائے گی۔ تو شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ما نہیں، ما کا معنی یہاں پر کیا ہے جی؟ نہیں۔ جعلہ، جعلہ کا معنی ہوتا ہے بنانا۔ ما جعلہ نہیں بنایا، نہیں بنائے، یہ بھی کہہ سکتے ہیں نہیں بنایا، نہیں بنائے۔ اللہ، اللہ یعنی ما جعلہ نہیں بنایا اللہ نے، لرجلن کسی آدمی کے لیے، لرجلن کسی آدمی کے لیے، من سے قلبینی 2 دل، قلبینی قلبن دل کو کہتے ہیں قاف کے ساتھ، اور اگر یہ کاف کے ساتھ ہو جائے ایسے ہو تو یہ قلبن، یہ ہو جائے گا کتا، تو قلبن دل کو کہتے ہیں اور قلبن کتے کو کہتے ہیں۔ تو یہ پروننسیشن بھی پتہ ہونی چاہیے۔ اور بڑے اللہ والے جو لوگ ہوتے ہیں وہ یہ کہا کرتے ہیں، جب قلب کے اندر اللہ کی یاد، اللہ کی محبت، اللہ کا عشق، اللہ کا پیار نکل جائے تو وہ قلب قلب نہیں رہتا، وہ قلب بن جاتا ہے۔ تو خیر، قلبن ایک ہے، قلبینی 2، یہ اس کا تثنیہ کا صیغہ ہے، یعنی 2 کے لیے عربی زبان میں تثنیہ کہا جاتا ہے۔ تو قلبینی 2 دل، فی میں، جوفی سینہ، دڑ کہہ دو، سینہ کہہ دو۔ اللہ رب العزت نے کسی انسان کے سینے میں 2 دل نہیں بنائے، کسی انسان کے سینے میں 2 دل نہیں بنائے۔ پہلا مسئلہ تو یہ ہے، کچھ لوگ، معمر نامی ایک شخص تھا، وہ بہت ذہین تھا، بڑا شاطر تھا، بہت نالج رکھتا تھا۔ تو عرب میں کچھ لوگ ایسے کہا کرتے تھے، جو شخص علم و فضل میں یا سمجھداری میں، سمجھ و بوجھ میں جو ہے وہ کچھ اپنا مقام رکھتا تھا، تو کہتے تھے اس کے سینے کے اندر 2 دل ہیں، اس کے سینے کے اندر 2 دل ہیں۔ اور ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ منافقین نعوذ باللہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے لیے کہا کرتے تھے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے سینے میں 2 دل ہیں، ایک ہمارے ساتھ ہے، ایک مسلمانوں کے ساتھ ہے، نعوذ باللہ۔ تو اللہ رب العزت نے اس کی کیا کی ہے؟ نفی کی ہے، یعنی اس کو ریجیکٹ کیا ہے، یہ غلط بات کرتے ہیں کسی صورت میں۔ عام طور پر کسی انسان، خواہ وہ مرد ہو خواہ وہ عورت ہو، کسی کے سینے میں 2 دل نہیں ہو سکتے، دل صرف ایک ہی ہے۔ تو یہ جو آپ کا سوال تھا بہت امپورٹنٹ، اہم، کسی انسان کے سینے میں 2 دل ہو سکتے ہیں، سوالی علامت۔ تو جی کسی انسان کے سینے کے اندر 2 دل نہیں ہو سکتے۔ یہ ایک طرح سے اس طریقے سے ایک ابتدا بھی سوال کی کہ پہلا سوال کیا کہ انسان کے سینے میں دل کیا ہوتا ہے؟ ایک ہوتا ہے۔ تو پہلا مسئلہ کیا ہو گیا؟ کلیئر ہو گیا۔ ما جعل نہیں بنایا اللہ نے، لرجل کسی ایک مرد کے لیے، من قلبینی یہ قلبینی 2 دل، فی جوفی اس کے سینے میں۔ اگلا مسئلہ، اگلی بات، وما وہ جب بھی آئے اس کا معنی کیا ہے؟ اور، ما نہیں، جعل بنایا، ازواجکم تمہاری بیویوں کو،
الا اللہ، ازواجا زوج ہے نا، ازواجکم، کم تم، یہ تمہارے، تو ازواجکم تمہاری بیویاں، الا اللہ وہ جنہیں، الا اللہ وہ جنہیں، تو ظاہرون تم ماں کہہ دیتے ہو، تم ظاہرون تم ماں کہہ دیتے ہو، منہن ان سے، امہاتکم تمہاری مائیں، امہاتکم تمہاری مائیں۔ اب یہ دوسرا مسئلہ آ گیا ہے۔ پہلا مسئلہ یہ تھا کہ ایک انسان کے سینے میں اللہ رب العزت نے 2 دل نہیں بنائے۔ اب دوسری بات یہ آ گئی، وہ لوگ، وہ شخص، اگر کوئی شخص اپنی بیوی سے یہ کہہ دیتا ہے کہ تو میری ماں جیسی ہے، جس طرح کہ عرب میں لوگ کہا کرتے تھے انت علی کظہر امی، یہ جملہ کہہ دیتے ہیں کہ تم میرے لیے میری ماں کی طرح ہے، تو اس کو جو سوال میں یہاں پر لفظ یہاں ہم نے بھی لکھا ہے زہار کیا ہے، یا زہار کیا ہے یہاں پر رہ گیا، اس کو بھی لکھ دیتے ہیں زہار کیا ہے۔ تو زہار اس کو کہتے ہیں کہ اپنی بیوی کو کوئی شخص یہ کہے کہ تو میرے لیے ماں کا درجہ رکھتی ہے، ماں ہے، تو اس کے بعد عرب لوگ کیا کرتے تھے، یہ غلط رسم تھی اور اس کے مطابق طلاق ہو جاتی تھی، اور پھر وہ کبھی بھی اپنی بیوی کے ساتھ بیوی والے تعلقات قائم نہیں رکھ سکتا تھا۔ تو اللہ رب العزت نے اس رسم کو کیا کیا، ختم کیا، کہ تم جتنی مرتبہ بھی اپنے منہ سے یہ کہو کہ یہ میری بیوی نہیں میری ماں ہے، تمہارے کہنے سے یہ تمہاری ماں نہیں بن جائے گی۔ تو یہ بہت اہم سوال ہے کہ زہار کیا ہے، زہار کیا ہے؟ تو زہار کسے کہتے ہیں؟ اگر کوئی شخص اپنی بیوی کو اپنی ماں جیسا کہہ دے، تو عرب معاشرے کے اندر مشرکین مکہ اس کو حقیقت سمجھتے تھے، اور اس عورت کو طلاق ہو جاتی تھی اور اس کو ماں کا درجہ مل جاتا تھا، جو کہ شریعت مطہرہ نے نبی مکرم سرور عالم کے ذریعے سے ختم فرمایا اللہ تعالیٰ نے۔ اب اس میں ایک اور اس کا جو ازالہ کیا، اگر کوئی کہہ دے تو اس کے متعلق کیا شریعت نے کیا حکم دیا ہے، تو سورہ مجادلہ کے اندر بھی اس کا ذکر موجود ہے۔ حضرت خولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے کہ حضرت خولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کے خاوند حضرت اوس بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہی کچھ کہا، زہار کیا، اور تو جذبات میں آ کر انہوں نے یہ کہہ دیا۔ بعد میں جب انہیں احساس ہوا تو وہ بھی پریشان ہوئے، اور حضرت خولہ بھی پریشان ہوئی رضی اللہ عنہا، اور نبی علیہ السلام کے پاس آئیں اور کہا کہ یا رسول اللہ، ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں اور ہم اس شخص نے ایسا کہہ دیا، میں کہاں جاؤں گی، کہاں رہوں گی، تو یہ تو میرے لیے تو بڑا مشکل ہو جائے گا۔ تو اس کے بعد قرآن نے اس کا ذکر کیا ہے، قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا وتشتکی الی اللہ، اللہ نے سن لی اس عورت کے بعد جو تیرے ساتھ تکرار کر رہی تھی، جو آپ کے ساتھ گفتگو کر رہی تھی، بار بار اس بات انسسٹ کر رہی تھی کہ میری جو ہے وہ بات سنی جائے، اور ہاتھ اٹھا کر اللہ تعالیٰ سے دعائیں بھی کر رہی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے اس کا حل بھی بتا دیا۔ تو یہاں پر اللہ رب العزت نے یہ بھی کہہ دیا ہے کہ جو کسی بھی اپنی بیوی کو ماں کہہ دیتا ہے اس کی اجازت نہیں ہے۔ تو اس وقت اس کا جو حل بتایا گیا وہ 3 بتائے گئے، یا تو ایک غلام آزاد کریں، یا آپ نوٹ کرتے جائیں، ایک غلام آزاد کر دیں، یا 2 ماہ کے متواتر مطلب مسلسل ساتھ ایک روزے کے ساتھ 60 ڈیز کے متواتر جو ہے وہ 2 ماہ کے، یعنی 60 دن کیا رکھے، روزے رکھے، اور یا پھر 60 مسکینوں کو 2 وقت کا جی بھر کر یعنی اچھے طریقے سے کھلایا جائے۔ 3 باتیں، ایک غلام آزاد کرنا، دوسری نمبر پر 60 دن کے روزے رکھنا متواتر مسلسل، اور تیسری چیز کیا ہے کہ اگر یہ نہیں ہو سکتے تو 60 جو ہے وہ مسکینوں کو کیا کرنا، کھانا کھلانا۔ تو یہ اس کا ذکر موجود ہے اس میں۔ خیر، یہ بھی ذکر ہو گیا زہار کا، یہ والا سوال بھی ہو گیا۔ اب تیسری بات، یہاں تو گیا امہاتکم تمہاری مائیں، وما جعل اور نہیں بنایا، جعل کا معنی بنانا، وما اور نہیں، جعل بنایا، ادعیاءکم
تمہارے منہ بولے بیٹے، تمہارے منہ بولے بیٹے۔ اس کو متنبہ بھی کہا جاتا ہے، متبنہ بھی کہا جاتا ہے کہ متبنہ بیٹے کو لے پالک بھی کہتے ہیں، اس کو منہ بولا بیٹا کہہ دو یا متبنہ کہہ دو۔ ادیاءکم تمہارے منہ بولے بیٹے، ابناءکم تمہارے حقیقی بیٹے، ابناءکم تمہارے بیٹے۔ یہ کسی جس طرح لے پالک ہوتے ہیں، بعض لوگوں کی اولاد نہیں ہوتی، وہ کسی کو بطور اولاد پالتے ہیں بچپن سے اور بڑا کرتے ہیں اور پھر انہوں نے اپنا بیٹا ہی سمجھتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے کہہ دیا کہ تمہارے جو منہ بولے بیٹے ہیں ان کو ہم نے تمہارا بیٹا نہیں بنایا، یعنی حقیقی بیٹا نہیں ہے۔ تو پہلا مسئلہ دو دل نہیں، دوسرا یہ ایک بیوی کو ماں کہہ دینے سے ماں نہیں ہوتی، تیسرا یہ کہ تم اگر اپنے منہ بولے بیٹے کو بیٹا کہتے ہو، حقیقی بیٹا سمجھتے ہو، تو وہ تمہارا بیٹا حقیقی نہیں ہے۔ یہاں پر ایک اور چیز بھی میں ایڈ کروں گا کہ نبی علیہ السلام کے پاس ایک غلام تھے زید بن حارثہ، وہ آپ علیہ السلام کو آپ کی بیوی حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا نے گفٹ کیا تھا، ان کو تحفے میں دیا تھا، غلام پیش کیا تھا، ان کو ان کے جو ہے وہ بھتیجے نے ان کو گفٹ کیا تھا، اور وہ ایک عربی صحیح النسل ذات کے ایک گھرانے سے تعلق رکھتے تھے۔ دشمنوں نے ان کو قید کیا اور پھر قید کے بعد ان کو بیچا اور غلام بنایا۔ اس وقت غلام بیچے و خریدے جاتے تھے، اور چلتے چلتے حکیم بن حزام نے ان کو خریدا اور انہوں نے جو ہے وہ اپنی پھوپھی کو گفٹ کیا اور انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گفٹ کیا۔ تو آپ علیہ السلام نے ان کو آزاد کر دیا، اور آزاد کرنے کے بعد اپنا منہ بولا بیٹا بنا دیا۔ تو اس وقت لوگوں کا رواج ہوتا تھا، لوگ حضرت زید کو زید بن حارثہ کہنے کے بجائے زید بن محمد کہتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے اسے کیا کر دیا؟ منع فرما دیا۔ اس پر ایک اور بات بھی آپ کو بتاتا ہوں، لیکن تھوڑا آگے چلتے ہیں۔ ذالکم یہ تم، ذالکم یہ تم، قولکم تمہارا کہنا، یہ جو تم کہتے ہو یہ تمہارا کہنا، بافواہکم اپنے منہ سے ہے۔ جس طرح ہم اردو میں بھی بولتے ہیں یہ تمہارے منہ کی افواہ ہیں، اور وہ بندہ افواہیں پھیلا رہا ہے، تو یہ جو تینوں باتیں ہیں یہ محض افواہوں کے علاوہ، غلط باتوں کے علاوہ ریئلٹی بیس نہیں ہے، یعنی ان کلیئر نہیں، غلط باتیں جو ہے وہ پھیلائی گئی ہیں۔ ذالکم یہ، قولکم تمہارا کہنا، بافواہکم اپنے منہ ہے، یعنی اپنی طرف سے جو مرضی تم کہتے رہو، افواہ ہے، غلط خبر ہے۔ واللہ اللہ یقول فرماتا ہے، اللہ کہتا ہے، الحق سچی بات، اللہ سچی بات۔ ہم تو کہتے ہوئے کسی چیز سے گھبرا سکتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کو کسی چیز کی گھبراہٹ نہیں ہے۔ اللہ بالکل حق، صحیح، سچی، صاف ستھری واضح بات کرتا ہے، اور اللہ کو بات کرنے سے کوئی جو ہے وہ کسی قسم کی تنگی نہیں ہے۔ اللہ یقول الحق وہو، اور یہ یہدی ہدایت دیتا ہے، اور وہی اللہ تعالیٰ ہدایت دیتا ہے، یہدی السبیل راستے کی طرف، سیدھے کے راستے کی طرف اللہ رب العزت ہدایت انسان کو دیتے ہیں۔ اچھا، اب ان کو بیٹا نہیں کہنا، حقیقی بیٹا نہیں کہنا، تو پھر ان کو کیا کہنا ہے؟ ادعوہم انہیں پکارو، لآبائہم ان کے باپوں کی طرف، ادعوہم یعنی حضرت زید بن حارثہ کو زید بن محمد نہیں کہنا، زید بن حارثہ کہنا ہے۔ ادعوہم انہیں پکارو، لآبائہم ان کے باپوں کے ناموں سے، ان کے باپوں کی طرف نسبت کرو۔ حقیقی باپ ایک ہی ہو سکتا ہے، دو باپ نہیں ہو سکتے۔ لآبائہم ان کے باپوں کی طرف، ہوا یہ اقسط زیادہ انصاف کی بات ہے، انصاف ہے، زیادہ انصاف اس میں ہے، عند اللہ اللہ کے نزدیک انصاف زیادہ اس میں ہے کہ ان کو اپنے باپوں کے ناموں سے پکارا جائے۔ فَإِن پس اگر پھر اگر ان اگر آ جائے تو اس کا معنی کیا ہوتا ہے؟ اگر۔ فَإِن پس اگر لم تعلموا تم نہیں جانتے، تمہیں معلوم نہیں ہے، تمہیں معلوم نہ ہو سکے کہ ان کے اصل باپوں کے نام
کیا ہیں جن کو تم نے متنبع لے کر رکھا ہوا ہے، یا کوئی بھی شخص ہے، لم تعلموا ان کے باپوں تم نہیں جانتے ہو، لم تعلموا ان کے باپوں کو، اگر تمہیں ان کے باپوں کا علم نہیں، آباءہم ان کے باپوں کا علم نہیں ہے، فاخوانکم فاخوانکم پس بھائی ہیں تمہارے، فاخوانکم پس بھائی ہیں تمہارے، کم تم تمہارے، کم کا معنی تم یا تمہارے آتا ہے، تو یہاں پہ اخوانکم تو تمہارے کیا ہیں، بھائی ہیں، پھر دینی بھائی ہیں آپ کے، دین میں آپ کے کیا ہیں، بھائی ہیں، و موالیکم اور تمہارے دوست ہیں، تمہارے رفیق ہیں، تمہارے ساتھی ہیں، تمہارے کیا ہیں، ساتھی ہیں، یعنی دوست کہہ سکتے ہو، بھائی کہہ سکتے ہو، اور ان کو اپنے باپوں کے ناموں سے پکارو، باپ کا نام نہیں پتہ تو دوست اور آپ کی، ان کو اس غلط کیٹیگری میں مت لے جاؤ، ولیسا اور نہیں، علیکم تم پر، ولیسا اور نہیں، اور ہرگز نہیں یا نہیں، علیکم تم پر، جناح کوئی گناہ۔ صحابہ کرام پریشان ہو گئے کہ بھی ہم تو زید بن حارثہ کو زید بن محمد کہتے تھے، تو بہت پریشانی ہوئی، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی بھی تسلی کے لیے فرمایا کہ ولیسا اور نہیں، علیکم تم پر، جناح کوئی گناہ، فیما اخطأتم اس میں تم سے بھول چوک ہو چکی، یعنی اس پر کوئی گناہ، فیما اس میں اخطأتم تم کو جس میں کیا ہو چکی، بھول چوک ہو چکی، تمہیں پتہ نہیں تھا، ایک چیز کا آپ کو پتہ نہیں ہے، علم نہیں ہے، آپ کرتے جا رہے ہو، تو اس کے بعد اس کا حکم آیا یا آپ کے پاس نالج آیا، یہ جو میں کر رہا ہوں غلط ہے، تو اس پر آپ افسوس کر رہے ہیں، یہ تو پتہ نہیں ہے اللہ تعالیٰ بخشے کہ نہیں بخشیں، تو اللہ تعالیٰ سے معافی کر لیں، نیکسٹ ٹائم کے لیے جو ارادتاً کیا جائے گا اس پر کیا ہوگا، عذاب ہوگا، ولیکن اور لیکن، بھی اس سے، فیما اخطأتم اس میں تم سے بھول چوک ہو چکی، یعنی جو پہلے تم زید بن حارث کو زید بن محمد کہتے تھے، اس سے تم میں بھول چوک ہو چکی، بھی اس سے، ولیکن اور لیکن، ما تعمدت جو ارادہ سے، یعنی جو ارادے سے تم کہو، اب آپ پہ پتہ لگ گیا ہے، پھر بھی کوئی شخص کہے، قلوبکم اپنے دل، یعنی اپنے دل سے دوبارہ، قلوبکم اپنے دل سے پھر کہے، قلوبکم اپنے دل سے، وکان اللہ رہے اللہ، غفور الرحیمہ بخشنے والا، رحیمہ مہربان، اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ تو یہ ہماری ہو گئی آیت نمبر 4 اور 5، تین اس کے اندر باتیں ہم نے ذکر کی، ان سوالات کو ایک بار پھر دہراتے ہیں۔ اس سبق میں منہ بولے بیٹوں کے بارے میں کیا کہا گیا ہے؟ تو اس سبق میں منہ بولے بیٹے کے بارے میں کہا گیا ہے کہ منہ بولے بیٹے تمہارے حقیقی بیٹے نہیں ہیں، ان کو ان کے اپنے اصل باپوں کے ناموں سے پکارو، یہی جو ہے وہ اصل بات ہے۔ اگر تمہیں ان کے اصل باپوں کے ناموں کا پتہ نہیں ہے تو دین میں تمہارے بھائی ہیں اور تمہارے دوست ہیں، بس یہ بات ہوئی۔ اس کے بعد زہار کیا ہے، یہ بھی تھوڑی دیر پہلے میں نے آپ کو ایکسپلین کر دیا ہے کہ انت علی کا ظہر امی، کہ اگر کوئی شخص اپنی بیوی کو یہ کہہ دے کہ تم میری ماں کی جیسی ہو، تو یہ رسم غلط رسم تھی جو کہ مشرکین کے وقت، مشرکین مکہ اس کو اپناتے تھے، اس کے بعد بیوی کو طلاق ہو جاتی تو شریعت نے اس کو منع فرما دیا۔ ادعیاکم سے کیا مراد ہے؟ تو یہ ابھی ہم نے پڑھا تھا ادعیاکم، کدھر گیا جی؟ ادعیاکم، یہ رہا تمہارے منہ بولے بیٹے، تو منہ بولے بیٹے سے مراد کیا؟ ادعیاکم، پھر آپ نے بتا دینا منہ بولے بیٹے کیا ہے، متنبع بیٹے ہیں۔ اس کے بعد لے پالک کا قرآنی حکم کیا ہے؟ تو لے پالک نام ہے دوسرا کس چیز کا؟ منہ بولے بیٹے کو لے پالک یعنی لے کر پالنا۔ اور اس کے بعد کیا؟ سورہ احزاب میں کن باتوں کے سورہ احزاب میں کن باتوں کو منہ کی باتیں، ذالکم قولکم بافواہکم، ذالکم قولکم بافواہکم، یہ تین باتیں ہیں، یہ تین باتیں جو ہیں، انسان کے سینے میں دو دل نہیں، اس بات کو منہ بولے بیٹا تمہارا حقیقی بیٹا نہیں، دوسری بات کو، اور دوسری بات کیا ہے کہ جو تم اپنی بیویوں کو ماں کہہ دیتے ہو، یہ تینوں باتوں کو اللہ رب العزت نے کہا تمہارے منہ کی باتیں ہیں، تمہاری منہ کی کیا ہیں؟ افواہیں، ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اور آخری سوال کیا کسی انسان کے سینے میں دو دل ہو سکتے ہیں؟ تو دو دل ہرگز نہیں ہو سکتے۔ اچھا، یہ لیے تو ہمارے معاشرے میں اور بھی مسئلہ ہے، شاید آپ بھی دیکھتے ہو اپنے معاشرے میں لوگ پالتے ہیں پھر بڑا کرتے ہیں، تو علماء کرام مفسرین جو جنہیں ہم پڑھتے ہیں سنتے ہیں وہ لکھتے ہیں اگر کسی بچے کو پالنا ہے کسی نے، تو اب کسی محرمہ کا دودھ پلا دے، بچپن میں ہی لوگ گود لیتے ہیں اور پھر پاتے، گود لینا بھی کہتے ہیں،
تو گود اگر کسی کو لیتے ہیں تو کسی محرمہ کا اس کو جو ہے وہ دودھ پلا لیا جائے، اس سے یہ ہوگا. اور وہ بھی ڈیوریشن صرف جو ہے وہ 2.5 سال ہے، یعنی جس ڈیوریشن میں بچہ دودھ پیتا ہے اس ڈیوریشن کے اندر ہی اگر کوئی گود بچے کو لے لیں تو کسی محرمہ کا دودھ پلا دیں تاکہ وہ محرم رہے. ادروائز اگر وہ بڑا ہو گیا اور اس کو محرمہ کا دودھ نہیں پلایا گیا، یعنی اس ڈیوریشن میں جو کہ وقت ہے 2.5 سال کا، اس کے اندر نہیں پلایا گیا، تو پھر وہ بے شک وہ ماں کہے وہ باپ کہے نہ، اس کی جو ہے اس سے پردہ کرنا پڑے گا. وہ شریعت کے طور پر شریعت شرعاً بالکل ناجائز ہے اور حرام ہے کہ وہ گھر میں انٹر ہو، اسے شرعی طور پر پردہ واجب ہوگا، لازم ہوگا، اگرچہ انہیں پالا پوسا اور بڑا کیا ہو کسی ماں نے. تو یہ اگر آپ بھی کسی معاشرے میں اس چیز کو دیکھیں اور کہیں ایسا سچویشن ہو تو اس مسئلے کو آپ بھی یاد رکھیں. اور اگر آپ کو سمجھ میں آیا ہے تو بہت اچھی بات ہے، اگر نہیں سمجھ آیا، کہیں کنفیوژن ہے تو بھی بہت اچھی بات ہے. آپ کوسچن کر سکتے ہیں، آپ کمنٹس کر سکتے ہیں، آپ پوچھ سکتے ہیں، جو بھی کنفیوژن ہو انشاءاللہ میں آپ کو کلیئر کر دوں گا. جزاکم اللہ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.